دوستوں اور ساتھیوں، میں ہوں شہزاد چودھری مارگلا نیوز کے ساتھ۔ ہم نے حکیم نیاز احمد ڈیال صاحب کے ساتھ اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ سے ایک وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو اس ویڈیو میں اس بات سے آگاہ کریں گے کہ یہ کون سی غذائیں ایسی ہیں جو مختلف بیماریوں میں دوا کا کام کرتی ہیں۔ حکیم نیاز احمد ڈیال صاحب جو ہیں وہ نہ صرف ایک طبی ماہر ہیں، کوالیفائڈ طبیب ہیں، بلکہ وہ علاج بالغذا کے بھی ماہر ہیں۔ آج ہم ان سے پوچھیں گے کہ کس طرح ہم اپنی غذا کو بہتر کر کے، اپنی غذائی عادات کو تبدیل کر کے خود کو بیماریوں سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ اپنے اسٹوڈیو میں ہم حکیم نیاز احمد ڈیال صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم حکیم صاحب۔ وعلیکم السلام جناب، کیسے ہیں آپ سر؟ ٹھیک ہے آپ؟ شکر سر، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، بہت بزی شیڈیول ہے آپ کا۔ تو آج ہم، آپ کو پتہ ہے ٹاپک ہمارا ہے کہ کس طرح ہم خود کو بیماریوں سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ہمیں اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری زندگی کے جو مختلف فیز ہیں ان میں انسان کا مزاج جو ہے، اس کا طبعی مزاج وہ بدلتا رہتا ہے۔ جی، ہم نے دیکھا کہ یہ جتنے بھی خطرناک امراض ہیں، جیسے فالج ہے، برین ہیمریج ہے، ہارٹ اٹیک ہے، جی، یہ جتنے بھی اس طرح کے مسائل ہیں، یہ تقریباً جو نارملی آج کل تو خیر اس سے شروع میں بھی پہلے بھی ہو رہی ہیں چیزیں، لیکن زیادہ جو ہوتا ہے وہ 40 سال کے بعد کے یہ بیماریاں ہیں۔ تو طبی ماہرین یہ کہتے ہیں، ان کے بقول اور ان کے نزدیک جو ان کی تحقیقات کے مطابق، کہ انسان کا مزاج جو ہے یہ 50 سال کے بعد اس کے اندر قدرتی طور پہ سردی خشکی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اچھا، تو اب جب ایک تو آپ کا نیچرلی مزاج سرد خشک ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ اگر آپ سرد خشک مزاج کی غذائیں استعمال کریں گے تو آپ پہ ان بیماریوں کا حملہ جو ہے ان کی زیادہ راہ ہموار ہو جائے گی۔ اچھا، اب سردی خشکی کیا ہے؟ جی، دیکھیں، سرد کا مطلب چیزوں کا جمنا ہے اور خشک کا چیزوں کا سکڑنا ہے۔ سکڑنا، اچھا۔ تو ہارٹ اٹیک ہے، آپ کو پتہ ہے، یہ بھی جو نالیاں ہیں خون کی، ان کے سکڑاؤ یا ہم کہتے ہیں خون کا جمنا، اس کی بیماری ہے۔ فالج جو ہے وہ بھی خون کے جمنے اور سکڑاؤ کی بیماری ہے۔ لہٰذا ہم نے سب سے پہلے تو یہ مینج کرنا ہے کہ ہم نے اپنے مزاج کی سردی خشکی کو دور کرنا ہے۔ تو یہ سر کس طرح پتہ چلے گا کہ آپ کا مزاج کس طرح کا ہے؟ عام کامن مین جو ہے وہ کس طرح اندازہ لگائے؟ دیکھیں، جیسا کہ عرض کیا کہ آج کل جس طرح کی ہماری غذائیں ہیں، جس طرح کا ہمارا طرز زندگی ہے، جس طرح کا ہماری آب و ہوا ہے، ماحول ہے، تو 40 سال کے بعد مزاج میں سردی اور خشکی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ مرد و عورت دونوں میں اسی طرح؟ یہ تقریباً اچھا، انسان جتنے بھی ہیں۔ اچھا، اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہمارا طبی اصول کیا کہتا ہے؟ اصول علاج کیا کہتا ہے کہ ہم انسانی مزاج کی جو خشکی ہے اس کو طری کے ساتھ اور سردی کو ہم گرمی کے ساتھ اس کا ازالہ کرتے ہیں۔ اچھا، تو سب سے بہتر اور مفید طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی غذاؤں میں 40 سال کے بعد گرم اور تر غذائیں ان کا اضافہ کر دیں گے۔ اچھا، اور اگر آپ دیکھیں کہ ہم جب ہنڈیا بناتے ہیں ان میں جتنے مسالہ جات ہوتے ہیں ان میں سے اکثر کا مزاج گرم ہوتا ہے۔ جی بالکل، مسالہ جات، تاکہ ہماری اشتہا جو ہے، جو گیسٹرک جوسز ہیں معدے کے، وہ ان میں اضافہ ہو، ان کی پروڈکشن بڑھ جائے۔ کیونکہ طبی ماہرین کے مطابق شدید بھوک لگنا اور بہترین نیند آنا یہ تندرستی میں سے ایک علامت ہے۔ سب سے بڑی آپ کی تندرستی کی علامت یہ ہے کہ آپ کو وقت پر شدید بھوک لگے۔ ہاں جی، اور ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کھانا بھی شدید بھوک کی صورت میں کھانا چاہیے۔ اچھا، اگر آپ کھانا ہر وقت ہم چرتے رہتے ہیں ایک طرح سے، یہ کہہ لیں، یہ کتنا یہ میرا خیال ہے یہ خطرناک نہیں، یہ موت کے قریب کرنے والا سلسلہ ہے۔ اچھا، اتنا خطرناک ہے یہ؟ اس لیے کہ ہمارا معدہ ہے، اسے ریسٹ کی بھی ضرورت ہے۔ اچھا، جیسے ہم ہنڈیا بناتے ہیں، جی، ہنڈیا میں ہم نے ساری چیزیں بنا کے ڈال دی ہیں، تو اگر آپ اس میں اوپر سے کچی ہنڈیا چیز پھر ڈال دیں گے، تھوڑی دیر کے بعد اتنے ہی سبزی اور ڈال دیں گے، کیا وہ ہنڈیا بنے گی؟ نہیں بنے گی۔ ہمارا معدہ جو وہ ہنڈیا کی طرح ہے، ہم جو کھاتے ہیں
اسے میدا پکا کے اس میں سے جو غذائی اجزاء ہیں وہ جوس کی شکل میں ان کو الگ کرتا ہے، اور جو فضلات ہیں وہ انتڑیوں کے ذریعے خارج ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح جب آپ وہ پہلی غذائی جو آپ کی کھائی ہوئی خوراک پکنے ہی نہیں دیں گے، اس کا جوس یا اس کا جو قوام ہے وہ بڑھنے ہی نہیں دیں گے، تو پھر اس کے اوپر ڈالتے رہیں گے تو میدے کو ایک تو ڈبل کام کرنا پڑے گا، اسے مشقت زیادہ کرنی پڑے گی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کو جو غذائی اجزاء چاہیے وہ بھی آپ کو پوری طرح نہیں ملیں گے، جو آپ نے کھانا کھایا اس کی غذائیت بھی آپ کو نہیں ملے گی۔ آج فی زمانہ زیادہ بیماریوں کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہمیں نام نہاد معالجین نے ہر گھنٹے کے بعد 2 گھنٹے کے بعد اس کھانے پہ لگا دیا ہے کہ یہ کھائیں جی، جہاں پہ ایک نیچرلی 2 کھانے تھے اب ہم نے ان کو 4 سے 6 کھانوں میں بدل دیا۔ اچھا، اب اس کا نقصان یہ ہے، اور یہ سارا ایک سازش کے تحت کیا جاتا ہے کیونکہ پوری دنیا میں کمرشلزم ہے، بیماریوں کا تعلق ادویات سے ہے، اور جو ادویات مافیا ہے وہ لوگوں کو اس اتنے اچھے انداز سے یہ چیزیں مطلب مینوپولیٹ کرتے ہیں، اتنی اٹریکشن اس میں پیدا کرتے ہیں، تو لوگ اس پہ لگے ہوئے ہیں۔ اچھا، یعنی کہ زیادہ ہم نے جو 6 کھانے بنا لیے ہیں 2 کے بجائے، وہ ہمارے جسم میں بیماریاں پیدا کرنے کا آپ کہہ رہے بڑا سبب ہے۔ نو ڈاؤٹ۔ اچھا، یہ اس لیے کہ آپ پوری دنیا میں دیکھ لیں، پوری دنیا میں دیکھ لیں، لوگ جو ہے وہ بھوک سے نہیں مر رہے، بلکہ ہم نے پیچھے رمضان میں بات بھی کی تھی کہ بھوکا رہنے سے تو ہمارا جسم زیادہ توانا ہوتا ہے، چست ہوتا ہے، اس کے جو اجزاء ہے جو اس کے اعضاء ہیں وہ زیادہ چست ہوتے ہیں، ان کی ورکنگ بڑھ جاتی ہے، ہمارے جسم کے اندر جو زہریلے مادے ہوتے ہیں وہ خارج ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اچھا حکیم صاحب، یہ آپ نے جیسے کہا کہ سردی اور جو ہے تری کا مزاج جو ہے، یہ ہم نے تھوڑا سا اب اس کو ذرا واضح کر دیں ہمارے عام قارئین، میرے جیسے قارئین کو جو نہیں سمجھتے کہ وہ 40 سال کے بعد پھر اپنی غذائی چارٹ جو ہے یا عادات ہے اس کو کس طرح مینج کریں۔ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو ہم نے بادی چیزوں کو چھوڑنا ہے، بادی چیزیں اچھا جیسے چاول ہیں، زیادہ جو بھنی چیزیں ہوتی ہیں، زیادہ چکنائی والی چیزیں ہیں، اچھا جو یعنی بہت زیادہ گھی میں جو تلی ہوئی ہیں یا یعنی اوور جن میں فاسٹ فوڈ ہے آج کل، بیکری کی چیزیں ہیں، کاربونیٹڈ جوسز جو ہیں، اچھا یہ جو جتنی کولڈ ڈرنکس وغیرہ ہم کہتے ہیں، جی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہمارے ہاں گھروں میں عام طور پہ وہ ایک مرغلہ سا بن جاتا ہے نا مختلف چیزوں کا، جیسے چاول ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس میں آ جاتی ہیں بادی میں، اچار ہے، کھٹی چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں جو آپ کے مزاج کے اندر سردی اور خشکی پیدا کرتی ہیں۔ تو کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو اپنی زندگی میں اب شامل کریں 40 سال کے بعد، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں ہر مرد و زن؟ سب سے بہترین اور مؤثر جو چیز ہے خوراک جو ہے وہ ایکسرسائز ہے، وہ آپ کی حرکات ہیں، آپ کو زیادہ سے زیادہ چلنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ ایکٹیو رہنا چاہیے، آپ کے اعضاء جتنے زیادہ ایکٹیو رہیں گے، جتنے زیادہ متحرک رہیں گے، تو آپ کے جسم کی جو ورکنگ ہے، آپ کا میٹابولزم جو ہے وہ چست رہے گا۔ اصل میں بیماریاں میٹابولزم کی سستی کی ہیں، اچھا، اور جو خشکی اور سردی جو ہے یہ اس پہ مزید اثر انداز ہوتی ہیں۔ جب آپ کا میٹابولزم متحرک ہوگا تو ان چیزوں کو مینج کرتا رہے گا۔ تو گرمی اور تری میں بادام روغن ہے، یہ جو آئل ہے، زیتون کا تیل ہے، یہ سرسوں کا تیل ہے، اسی طرح ہماری خوراک میں یہ جو مغزیات ہوتے ہیں ان کا زیادہ استعمال کریں۔ اسی طرح جو چھوٹے پرندوں کا گوشت ہے، یہ ہمارے جسم کو تراوت بھی دیتا ہے اور گرماہٹ بھی، حدت بھی دیتا ہے۔ اچھا، آپ نے پرندوں کا گوشت کا بات کی، تو یہ جو چکن مار میں بیک رہا ہے تو یہ کیا اس میں شامل ہوگا یا نہیں؟ برائلر چکن جیسے پرندہ ہوتا ہے جو پروں سے اڑتا ہے، اچھا، یہ بیچارہ تو پاؤں پہ نہیں کھڑا ہو سکتا، یہ اس میں شامل نہیں ہے؟ نہیں، اس کو آپ پرندہ نہیں کہہ سکتے۔ پرندوں میں آپ کے جیسے فاختہ ہے، کبوتر ہے، چڑیا ہے، بٹیر ہیں، یا دیسی مرغی شامل کی جاتی ہے، دیسی مرغی ہے، مرغا بھی ہے، ہاں جی، یہ وہ چیزیں ہیں جو پرندوں میں آتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، برائلر تو بیچارہ خود پاؤں پہ نہیں کھڑا ہو سکتا، اس کو پرندہ کہنا تو پرندوں کی توہین ہے۔ لہٰذا اسی طرح جو سبزیاں ہیں ان میں پانی زیادہ ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے پانی جو ہے یہ چیزوں کو پتلا کرتا ہے، یہ خشکی فائبر ہوتا ہے جس میں خشکی پیدا نہیں ہونے دیتا۔ اسی طرح پھل ہیں، جو موسمی پھل ہیں جتنے بھی ہیں، ان کا ہمیں استعمال لازمی کرنا چاہیے۔ اور ایسے لوگ جنہیں انتڑیوں کا ایشو ہوتا ہے ان کو دہی جو ہے اس کا استعمال کرنا چاہیے،
چاہے دہی جو ہے یہ آپ کے جو بیکٹیریاز ہوتے ہیں الائیو بیکٹیریا جو مفید بیکٹیریاز ہوتے ہیں ان کو جسم میں پیدا کرنے کا ذریعہ بنتا ہے، لیکن دہی خالص ہونا چاہیے۔ یہ جو بازار میں دہی بکتا ہے، بلکہ بازار میں تو بکنے والی تقریباً 90% چیزیں جو ہیں وہ آپ کو پتہ ملاوٹ والی ہوتی ہیں، وہ غیر معیاری ہوتی ہیں۔ ایک بیماریوں کی بڑی وجہ ہمارے ہاں ملاوٹ شدہ اور ناقص خوراک جو ہے یہ بھی بن رہی ہے۔ اچھا حکیم صاحب، آپ نے کہا کہ جیسے آپ نے کہا تھا کہ ابھی سرسوں کا تیل ہو یا وہ اولیو آئل ہو یا پھر بادام روغن ہو، تو اس طرح آپ نے پھر بات کر دی کہ مارکیٹ میں بکنے والی یہ جو مارکیٹ میں بک رہے ہیں بادام روغن کے نام پہ چیزیں یا یہ سرسوں کا آئل یا چیزیں، تو یہ پھر کہاں پہ کھڑے ہوں گے؟ کہ یہ تو پھر خالص تو اسی طرح آ جاتا ہے کہ جس طرح جناب آپ بادام روغن خود آپ نے کھلوائے ہیں، یہ تو پھر ہی ہے۔ دیکھیں ہم وہ تو کمرشل لیول پہ بنے ہوئے ہیں آئل ہیں پھر وہ۔ دیکھیں ہم سب کو ملاوٹ والا بھی نہیں کہہ سکتے، ہم سب کو ناقص بھی نہیں کہہ سکتے۔ جس طرح ہم اپنا جوتا اپنا لباس دیکھتے ہیں نا جی، ہم جوتے کی دکان پہ جاتے ہیں تو ہم فوری جوتا پاؤں میں نہیں پہن لیتے، ہم ایک پہنتے ہیں، چیک کرتے ہیں یہ مجھے یہاں سے ہے، یہ سافٹ ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اسی طرح جب ہم نے کوئی چیز خریدنی ہے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی چیز کہاں سے اچھی ملتی ہے، اور میرا خیال ہے مارکیٹ میں سارے لوگ برے نہیں ہیں جی، سارے لوگ ملاوٹ والے نہیں ہیں جی۔ آج بھی اچھی جو چیزیں ملتی ہیں، آج بھی اچھے برانڈڈ ہیں، آج بھی اچھی کمپنی ہیں جو مال بھی کما رہی ہیں لیکن وہ اچھی چیزیں بھی سپلائی کر رہی ہیں۔ لہٰذا یہ ہماری ثواب دید ہے، یہ ہم پہ منحصر ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جہاں دوسری چیزوں کے لیے اتنی توجہ کرتے ہیں، اپنی صحت کے لیے اپنے خوراک کے لیے بھی اتنی توجہ کی جائے۔ تو دوستوں اور ساتھیوں، آپ نے سنا کہ 40 سال کے بعد ہر مرد و زن کو اپنی جو خوراک ہے اس کا چارٹ ضرور بنانا چاہیے کسی غذائی ماہر سے، اور اپنی عمر کے بڑھتے ہوئے تقاضوں کے پیش نظر اپنا جو ڈائٹ پلان ہے اس میں تبدیلی کرنی ہوگی۔ ہمیں حکیم صاحب کے بقول کہ ان فاسٹ فوڈ سے اور جنک فوڈ جو آج کل چل گئے ہیں، کولا مشروبات ہیں، بندے ڈبے کے بند جوسز ہیں، چاول ہے، اس طرح کی ساری چیزوں سے جب آپ نجات حاصل کر لیں گے تو آپ 40 سال 45 سال کے بعد ایک اچھی اور توانا صحت بھری زندگی گزار سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اگلے ویلاگ تک کے لیے شہزاد چودھری کو اجازت دیجیے۔ اللہ